أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 92 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے پوری طاقت سے سود کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے. اس بات کے ذریعے اللہ یقیناً تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں وہ بات کھول کر ضرور بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. الغزل غین ذے لام اس کا مادہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کاتا ہوا سود. انکاسن النقصوں کے معنی کمبل یا سود ادھیڑنے کے ہیں. بطور استعارہ عہد شکنی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الدخل یعنی اندرونی عداوت، فساد یا کسی نسب کا دعویٰ کرنے سے کنایا ہے جو فریب و خیانت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس عورت کی طرح نہ ہونا مثال دی ہے جس نے پوری طاقت سے سود کاٹنے کے بعد اسے تار تار کر ڈالا. قریش کی ایک عورت کا ذکر ہے جو دیگر لڑکیوں کے ساتھ مل کر بہت تک سود کاٹتی تھی، پھر ان لڑکیوں کو حکم دیتی تھی کہ سب کو تار تار کر ڈالو. یہ عورت اپنی حماقت کی وجہ سے خرقاہ مکہ مشہور ہو گئی تھی. آیت میں عہد و قسم توڑنے والوں کے لیے ایک مثل کا ذکر فرمایا ہے. کوئی قوم کسی دوسری قوم سے کوئی معاہدہ کرتی ہے تو اس معاہدے کی پابندی کرنا ایک انسانی و اخلاقی فریضہ ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، خواہ دوسرا فریق مسلم ہو یا غیر مسلم، ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ. وفائے عہد چونکہ ایک انسانی مسئلہ ہے، لہذا فریق مخالف کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کون ہے بلکہ معاہدہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اپنے حریف کو گمراہ خیال کر کے اس کے ساتھ عہد شکنی، کذب و افتراء اور بہتان تراشی کرتے ہیں. یا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فریق حق پر ہی ہو اور اس کا فریق مقابل باطل ہی ہو تو بھی عہد شکنی، مکر و فریب اختیار کرنا ایسا جرم ہے جس کے بارے میں بروز قیامت سوال ہوگا اور وہ الہی امتحان میں ناکام ثابت ہوگا. اپنی جماعت کی بالادستی قائم کرنے اور دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے وہ قسم اور عہد کو دخل فریب اور خیانت کا ذریعہ بناتے ہیں. عہد و قسم کی پابندی کا حکم تمہارے لیے ایک آزمائش ہے جس سے تمہارے ایمان و امانت کا امتحان لینا مقصود ہے کہ ان گروہی مسائل میں تم نے مکر و فریب کے ذریعے جو اختلاف ڈالا ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا جائے گا. وفائے عہد ایک انسانی مسئلہ ہے، اس کی پاسداری فرض ہے. انسانی قدروں کو پامال کر کے مذہبی قدروں کا احیاء ممکن نہیں ہے. کاٹے ہوئے سود کو خود توڑ دینے کے 3 مطلب لکھے گئے ہیں. نمبر 1 اپنی قسموں، وعدوں اور عہدوں کو خود توڑ دینا. نمبر 2 دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنی قسموں اور عہدوں کو خود توڑ دیا کرتے ہیں وہ خود اپنے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں. یہ فتح الرحمان میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے. اور شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قسموں اور عہدوں کو توڑنے سے خود تمہارا اپنا نقصان ہوگا کہ تمہارے دنیاوی و اخروی کام خراب ہو جائیں گے.
جناب ختم مطبت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بالاتفاق لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن دو قسم کے آدمیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصہ آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور شدت غضب سے اس قدر تبدیل ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے نہ جاتے تھے۔ ایسا غصہ یا تو اس آدمی پر آتا تھا جو کسی دوسرے انسان کی توہین کرتا تھا، یا جو شخص عہد شکنی کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔